آج 6 ستمبر ہے۔ 27 برس پہلے ایک چھوٹی مگر خوددار قوم نے ثابت کیا کہ جدید اسلحہ اور فوجی برتری ہی نہیں بلکہ اتحاد، جرأت، اپنے مقصد پر یقین محکم اور دھرتی سے محبت ہی وہ جذبے ہیں جو کسی بھی جنگ میں کامیابی اور سرفرازی کا سبب بنتے ہیں۔ رن آف کچھ میں پاکستانی افواج کی فتح نے بھارتی قابض فوجوں سے برسر پیکار کشمیری مسلمانوں کے جذبے کو ایک نیا حوصلہ بخشا اور انہوں نے وادی میں آزادی کی جدوجہد تیز تر کر دی۔ بھارتی فوج نے مجاہدین کے حملوں میں اپنی ناکامی سے بوکھلا کر آزاد کشمیر پر اچانک حملہ کر کے کارگل اور ٹیٹوال کی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ بھارت نے تمام اخلاقی اور بین الاقوامی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے علاقے اوان شریف کو شرنگیز گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ اب پاکستان جوابی کارروائی کرنے میں حق بجانب تھا۔ آزاد کشمیر کی افواج نے پاک افواج کے ساتھ مل کر جوابی کارروائی کی کہ آزادی کے متوالے اپنی دھرتی کے ایک ایک ذرے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ 1 ستمبر کو مجاہدین مقبوضہ کشمیر میں آگے بڑھ رہے تھے۔ چھم، تیوا اور کسرانہ کی سرسبز وادیاں ان کے قدموں تلے تھیں۔ یہ وہ قدم ہیں جو ایک مرتبہ اپنی منزل کی جانب اٹھ جائیں تو کوئی طاقت ان کی راہ نہیں روک سکتی۔ صرف ایک دن میں اللہ کے سپاہی دریائے توی کے کنارے پہنچ گئے۔ توی کے دوسری طرف پلّاں والا، چک بھگوان، کلیٹ اور ٹروٹی آزاد فوجوں کو خوش آمدید کہنے کے منتظر تھے۔ پھر 5 ستمبر کو ان علاقوں کے علاوہ چھم کو بھی آزاد کرا لیا گیا۔ اب مجاہدین کی اگلی منزل اخنور تھی۔ پاک فوج کی جوڑیاں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بھارتی فوج سے پہلی بڑی جھڑپ ٹروٹی کے مقام پر ہوئی۔ لیکن پسپائی کفر کا مقدر تھی۔ اب جوڑیاں بھی پاک فوج کے قبضے میں ہے۔ جوڑیاں سے بھاگتے ہوئے دشمن 20 ٹینک چالو حالت میں اور اتنی توپیں اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو 2 رجمنٹوں کی ضروریات کے لیے کافی تھی۔ ادھر
دشمن کے لیے کشمیر کے محاذ پر آزاد فوجوں کو روکنا محال ہو رہا تھا۔ اس کو سارا مقبوضہ کشمیر ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی شکست کی شرمندگی مٹانے اور مجاہدین کی توجہ بانٹنے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو علیہ صبح بغیر اعلان جنگ کیے مکاری سے پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کر لی۔ بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اس کی پیدل فوج کے 2 ڈویژن بھاری گولہ باری کی آڑ میں BRB نہر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ قوم سو رہی تھی، لیکن پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی تھی۔ وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہر بچہ، جوان، بوڑھا سر سے کفن باندھے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا۔ خالد اور طارق کی روایات کے امین، حیدر کرار کے وارث آج پھر کفر کے مقابل تھے۔ ان کا تن من دھن اپنے دیس پر قربان تھا۔ اب ہر سپاہی ایک ناقابل شکست فصیل تھا جس نے دشمن کی پیش قدمی روک دی تھی۔ پاک فوج کے جوان تعداد میں دشمن سے کم تھے، لیکن ان کے ساتھ قوت تھی سچائی کی، سرمایہ تھا ایمان کا، عزم تھا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا۔ لاہور میں صرف ایک کمپنی نے 9 گھنٹے تک دشمن کے پورے ایک بریگیڈ کو روکے رکھا۔ لاہور کے جم خانے میں عیش و عشرت کی محفل سجانے کے خواب دیکھنے والے بھارتی کمانڈر اپنی 3 ڈویژن فوج کے باوجود BRB نہر پار نہ کر سکے۔ وہ لاہور کا سیکٹر ہو یا قصور کا محاذ، پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جسے ٹکرا کر دشمن کی فوجی قوت پاش پاش ہو گئی اور پاکستانی جانباز جنگ کو دشمن کے علاقے کے اندر لے گئے۔ قصور کے محاذ پر بھی دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور پاک افواج کھیم کرن کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ اصل اتر، چیمہ، محمود پور اور ولٹوہا اب پاک فوج کے قبضے میں تھے۔ دشمن بڑی تعداد میں جنگی سامان چھوڑ کر پسپا ہو چکا تھا۔